السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے اندھے معصوم بچے کی کہانی بتائیں گے جس کو کبھی اپنے باپ کا پیار نہیں ملتا، اور جب تک باپ کے دل میں بچے کے لیے پیار امڑتا ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے آخر تک ضرور سنیں۔ اس نے میری آنکھیں کھول کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میری عمر اس وقت 30 برس کے لگ بھگ ہوگی جب ہمارے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکا۔ میں حسب معمول رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک فارم ہاؤس میں گپیں مہانکتا رہا۔ ساری رات ہم فضول اور لایعنی باتیں کرتے رہے۔ یہ غیبت، چغلی، بولیوں، ٹھٹولوں اور ٹھٹے مذاق سے بھرپور رت جگہ تھا۔ ہم آوارہ کہے لگاتے رہے، اور اس رات تو میری شرارتیں عروج پر تھیں۔ نقلیں اتارنے کا فن کوئی مجھ سے سیکھے۔ کسی بھی شخص کی نقل اتارنے میں چند لمحے لگتے ہیں اور میرے دوست خوب ہنستے ہیں۔ میں آواز تبدیل کر کے اسی شخص جیسی آواز نکال لیتا ہوں جس کی میں نقل اتار رہا ہوتا ہوں۔ شاید ہی کوئی دوست مجھ سے بچا ہو اور اس کی میں نے نقل نہ اتاری ہو۔ اس رات مجھے انوکھی شرارت سوجھی۔ شام کے وقت میں بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک نابینا لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی ٹانگ رکھ دی۔ وہ ٹکرا کر گر پڑا۔ اس نے میری جانب رخ کیا، بہت بڑبڑایا اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہوا چل دیا۔ ادھر میں اس حرکت پر نادم ہونے کے بجائے ٹھٹھے مار رہا تھا۔ میں رات گئے گھر واپس آیا تو اہلیہ میرے انتظار میں تھی۔ اسے اس وقت میری اشد ضرورت تھی۔ ہمیں فوراً اسپتال جانا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے کرب سے کہا، راشد، تم کہاں تھے؟ میں نے طنزاً جواب دیا، مریخ پر گیا ہوا تھا۔ اور کہاں تھا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل کہا، راشد، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ لگتا ہے ولادت کا وقت قریب ہے۔ اس کے آنسو رخساروں پر جھلملانے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ بلا شبہ میں غلطی پر تھا۔ میں نے اپنی اہلیہ سے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ ان ایام میں اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔ کاش میں ان دنوں دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارتا۔ میں نے خیالات ذہن سے جھٹک دیے۔ اہلیہ کو لے کر فوراً ہسپتال روانہ ہو گیا۔ رات ڈوب رہی تھی، صبح ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ نرسیں میری اہلیہ کو اندر وارڈ میں لے گئیں۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں صبر نہ کر سکا۔ گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا فون نمبر ایک نرس کو دیا اور کہا کہ جب ولادت ہو مجھے اطلاع کر دینا۔ میں گھر آ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال سے فون آیا۔ مجھے بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو میں فوراً اسپتال روانہ ہو گیا۔ میں نے جاتے ہی اہلیہ اور نومولود کے بارے میں پوچھا تو ہسپتال والوں نے کہا، تم اس لیڈی ڈاکٹر سے مل لو جو اس کیس کی انچارج تھیں۔ میں بڑے جوش و خروش میں تھا، بیٹے کو دیکھنے کا شدید خواہشمند تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر سے بعد میں ملوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا، پہلے ڈاکٹر سے ملو۔ میں ڈاکٹر سے ملا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لمبی تمہید باندھی، مصیبتوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا، تقدیر پر راضی رہنے کی فضیلت جتائی۔ پھر اس نے اچانک اور بھیانک خبر دی، نومولود کی آنکھوں میں سوزش ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی کچھ نہ دیکھ پائے گا، وہ اندھا ہے۔ یہ سنتے ہی مان میرا سر جھک گیا۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ٹھٹھا کیا اب میرا رخ اہلیہ کی گھر کی طرف تھا۔ وہ صبر و شکر کا نمونہ بنی بیٹھی تھی۔ اس نے بار بار نصیحت کی تھی کہ لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، غیبت سے پرہیز کیا کرو، کردار اور چغلیاں نہ کھایا کرو۔ ہم اگلے دن اسپتال سے گھر آ گئے۔ میں نے بیٹے کا نام سالم رکھا۔ میرے خیالات کی اسکرین پر اس کی نصیحتیں کچھ دیر چمکتی رہیں، پھر بجھ گئیں۔ سچ پوچھے تو مجھے سالم سے کوئی بھی محبت نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، بس یہ سمجھ لیا جیسے وہ ہمارے گھر میں موجود ہی نہیں۔ جب وہ روتا میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا، لیکن جہاں تک میری اہلیہ کا تعلق تھا وہ اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس سے نفرت تو نہ تھی مگر پیار بھی نہیں تھا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ سالم بڑا ہوتا چلا گیا۔ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ اس کا رینگنا عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ جب اس کی عمر 1 سال سے زیادہ ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ اس کے چلنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے پاؤں میں لنگڑا پن بھی ہے۔
سالم کی معذوریوں کی وجہ سے میرے ذہن کے بوجھ میں اضافہ ہو گیا۔ میرے یہاں سالم کے بعد 2 اور بیٹے عمر اور خالد پیدا ہوئے۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے اس کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ سالہ سال گزر گئے، میرے بچے بڑے ہوئے، مگر میرے روز و شب میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں گھر میں ٹکتا ہی نہ تھا، ہمیشہ دوستوں کی محفلوں میں گھسا رہتا تھا۔ ان محفلوں کی اصل رونق میں ہی تھا، ایک جو انہیں ہر آن نت نئے شوخیوں سے ہنساتا رہتا تھا۔ میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ایک ہستی ایسی تھی جو مجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیشہ میری بہتری کے لیے دعا کی، کبھی ناراضی کا اظہار نہ کیا۔ آپ کو بتاؤں وہ کون تھی؟ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میری اہلیہ، جو رات گئے تک میرا انتظار کرتی تھی۔ میں سالم کے علاوہ دوسرے دونوں بیٹوں سے شدید محبت کرتا تھا، مگر سالم سے میرے تعلق واجبی سا تھا، بلکہ سچ پوچھیں تو نہ ہونے کے برابر۔ میں نے اسے کم ہی کبھی بلایا تھا، اس سے بے حد کم بات کی تھی۔ بس یہی ایک بات تھی جو مجھ پر میری بیوی کو اڑتی تھی۔ سالم اور اس کے بھائی اب اسکول جانے کی عمر میں تھے۔ میں نے سالم کو نابینا بچوں کے اسکول میں داخل کرا دیا، پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ میرا کام دفتر جانا، کھانا پینا، سونا اور دوستوں کے ساتھ رت جگہ کرنا تھا۔ وہ جمعے کا دن تھا، میں 11 بجے سو کر اٹھا۔ میں آج کی معمول سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ ایک دعوتی ولیمہ میں شرکت کرنا تھی، اس لیے میں نے نیا لباس پہنا، عطر لگایا اور گھر سے باہر جانے لگا۔ میں اپنے کمرے سے نکلا، میں نے دیکھا سالم زارو قطار رو رہا ہے۔ میرے قدم رک گئے۔ میری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے سالم کو روتے دیکھا۔ 10 سال بیت گئے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ اب بھی خواہش یہی تھی کہ اس کے پاس سے تیزی سے نکل جاؤں۔ وہ اپنی والدہ کو بلا رہا تھا، میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ میں اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، سالم تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے میری آواز سنی تو رونا بند کر دیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں اس کے آس پاس ہوں تو اس نے مجھے ٹٹولنے کے لیے اپنے ہاتھ دائیں بائیں لہرائے کہ میں اس کے قریب تو نہیں ہوں۔ جب اسے محسوس ہوا کہ میں اس سے قریب کھڑا ہوں تو وہ ایک طرف سمٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس سے قریب تر ہونا چاہتا تھا، مگر اس نے رخ پھیر لیا۔ شاید وہ مجھے میری بے حسی، لاتعلقی اور بیگانگی کا احساس دلا رہا تھا کہ آپ اتنی مدت کہاں رہے؟ اب 10 سال کے بعد میرا خیال آیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے پھر پوچھا، سالم بیٹے تم کیوں رو رہے تھے؟ مگر اس نے رونے کا سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ اب میں اس کے قریب تر ہوا، اس کا ننھا سا ہاتھ پکڑا، پیار سے پوچھا، بیٹے بتاتے کیوں نہیں؟ تم کیوں رو رہے تھے؟ میری اصرار پر سالم نے رونے کا سبب بیان کرنا شروع کیا۔ جو میں اس کی بات سنتا گیا، میرے دل کی حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ میں بالکل ہکا بکا رہ گیا، میرا تنفس تیز ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ اس کے رونے کا سبب کیا تھا؟ آج اس کا بھائی عمر لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اسے وقت سے پہلے مسجد میں لے جایا کرتا تھا۔ چونکہ یہ جمعے کا دن تھا، اس لیے اسے خدشہ تھا کہ تاخیر کی وجہ سے شاید اسے پہلی صف میں جگہ نہ ملے۔ پھر اس نے عمر کو بلایا، پھر والدہ کو آواز دی، لیکن کوئی نہ آیا تو رو دیا۔ میں نے اس کے آنسو دیکھے جو اس کی بے نور آنکھوں سے برستے چلے جا رہے تھے۔ میں اس کی بقیہ گفتگو نہ سن سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور پوچھا، سالم تم صرف اسی وجہ سے رو رہے تھے کہ مسجد جانے میں دیر ہو گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، انسان بہت غافل اور کمزور ہے، وہ کیا جانے اگلے لمحے اس کی قسمت میں کیا ہے۔ اپنے نابینا لخت جگر سے بات کرنے کی یہ گھڑی ایسی انقلاب انگیز تھی جس نے آنن فانن میری زندگی کا دھارا بدل دیا۔ اب میری زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ میں اپنے دوستوں کو بھول گیا، یہ دھیان ہی نہ رہا کہ مجھے دعوت ولیمہ میں شرکت کرنا ہے۔ میں نے سالم کو مخاطب کیا، سالم غم نہ کرو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہیں مسجد کون چھوڑنے جائے گا؟ وہ کہنے لگا، یقیناً عمر جائے گا، مگر وہ تو ہمیشہ تاخیر کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، آج تمہارا باپ تمہیں مسجد چھوڑنے جائے گا۔ آج میں تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں گا۔ سالم حیران رہ گیا، اسے یقین نہ آیا، اسے گمان ہوا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ اس نے اس صورتحال پر تھوڑی دیر سوچا، پھر اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے، اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف لے کر چلنے لگا، مگر اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا، ابو
مسجد قریب ہے، میں پیدل جانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے ہر قدم پر ثواب ملے۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں آخری بار مسجد کب گیا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دامت سے زمین میں گڑ گیا اور مجھے اپنے مقدس پروردگار سے اتنی دیر تک لا تعلق رہنے پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے ذرا سی کوشش کی، سالم کے لیے پہلی صف میں جگہ مل گئی۔ ہم نے خطبہ جمعہ سنا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ سالم میرے پہلو سے لگا کھڑا تھا، بلکہ سچ پوچھیے تو میں نے اس کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ نماز ختم ہوئی، سالم نے مجھ سے کہا، ذرا قرآن کریم دیجیے۔ میں حیران ہوا کہ یہ قرآن کیسے پڑھے گا، یہ تو نابینا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بات انسنی کر دوں، مگر میں نے بحث میں پڑھنے کے بجائے آگے بڑھ کر قرآن پاک کا نسخہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب اس نے کہا کہ سورہ کہف نکال دیجیے۔ میں نے قرآن کے اوراق مبارک پلٹنے شروع کیے، چند صفحات پلٹے، سورہ کہف سامنے آ گئی۔ اس نے قرآن شریف میرے ہاتھ سے لے لیا، ادب اور وقار سے اپنے سامنے رکھا اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آنکھوں کے دیے بجھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی پورے سکون سے تلاوت کیے جا رہا تھا۔ اب مجھ پر منکشف ہوا کہ اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتا، مگر اسے پوری سورت زبانی یاد ہے۔ مجھ پر حیرتوں کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ پھر مجھے شدید خجالت محسوس ہوئی۔ میں نے بھی قرآن پاک کا نسخہ لیا، سورہ کہف نکالی۔ جو پڑھتا گیا، میری آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھتے چلے گئے۔ پھر میں نے تڑپ کر اپنے رب سے اپنی ہدایت کی دعا مانگی۔ حافظے کے پردے پر بیتے ہوئے واقعات جھمانے لگے، اپنے گناہ یاد آتے چلے گئے اور خفت و شرمساری نے ایسے کچوکے لگائے کہ میں بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ بعض لوگ سنتیں ادا کر رہے تھے، مجھے ان سے بڑی خجالت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے باتکلف کوشش کی کہ اپنے پر قابو پا لوں، پھر میری آواز مدھم ہوتی چلی گئی۔ پھر ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اہلیہ سالم کی وجہ سے مغموم بیٹھی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ آج سالم کو جمعہ پڑھانے کے لیے میں ساتھ لے گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہم دونوں باپ بیٹے اکٹھے مسجد گئے تھے تو اس کا قلق فوری طور پر مسرت میں تبدیل ہو گیا، اور پھر میری زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اس دن سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب میں اپنے گھر والوں سے بہت قریب ہوتا چلا گیا۔ میری اہلیہ کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ کہاں اس کا وہ اداس چہرہ جب وہ میرے بارے میں مغموم اور متفکر رہتی تھی، اور کہاں اب اس کا مسکراہٹوں کی شمیم شبنم لٹاتا ہوا ضیاء بار مکھڑا، اور پھر میرا سالم، اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ گھر میں بہار آ گئی۔ میرا زیادہ وقت سالم کے ساتھ گزرتا تھا اور میں اللہ تعالیٰ کی انعامات پر شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم دعوت دین کے لیے دور کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ میں دعوت دین کے عظیم الشان فریضے سے بے خبر تھا، زمین پر بوجھ بنا بیٹھا تھا۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا تھا کہ دعوتی مشن کے لیے نقل و حرکت کرنی چاہیے۔ میں ذرا متردد ہوا، مگر ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ میں نے استخارہ کیا اور اہلیہ سے مشورہ لیا۔ وہ تو مدتوں سے منتظر تھی کہ میں دین کا داعی بن جاؤں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری روانگی پر راضی نہ ہوگی، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ گھر سے نکلے 3 مہینے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس دوران گھر والوں سے کئی دفعہ فون پر بات چیت کی، مگر نہ جانے کیوں سالم سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ جب بھی بات ہوتی یا تو اسکول گیا ہوتا یا مسجد میں یا سو رہا ہوتا۔ میری تمنا تھی کہ میں اس کی آواز سنوں۔ باقی بچوں سے بات ہو گئی، مگر میں سالم کی صدا سننے کو ترس گیا تھا۔ جب بھی اہلیہ کو فون کرتا وہ مجھے سالم کی باتیں سناتی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ پھر ایک دن ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ میں نے آنے سے پہلے اہلیہ کو فون کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں، بچوں کا کیا حال ہے، سالم کیسا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ بدلا ہوا ہے۔ وہ شوق اور بےتابی جس کے زیر اثر میں وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، آج معدوم تھی۔ میں نے کہا کہ سالم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ اہلیہ انشاءاللہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور فون بند ہو گیا۔ میں گھر واپس آیا، دروازے پر دستک دی۔ میں نے چشمے تصور سے دیکھا کہ سب سے پہلے سالم میرا استقبال کرے گا، دروازہ بھی وہی کھولے گا، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سالم کے بجائے میرا 4 سالہ بیٹا خالد
بابا بابا کہتا ہوا میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ اس روز نہ جانے کیوں مجھے سینے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی۔ گھر میں داخل ہوا، بیوی استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا، ہر چند چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس سے تصنع اور بناوٹ جھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ اور پھر اچانک سالم کا خیال آیا، سالم کدھر ہے؟ اہلیہ نے سر جھکا لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی جھیل بہنے لگی۔ میں چیخ اٹھا، سالم سالم کہاں ہے؟ میرا بیٹا خالد آگے بڑھا اور توتلی زبان میں کہنے لگا، بابا سالم جنت میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میری اہلیہ کے صبر و قرار کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی اور شدید صدمے کے مارے نڈھال ہو گئی۔ میں کمرے سے نکل آیا، اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، خوب پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ معلوم ہوا کہ میرے واپس آنے سے 2 ہفتے پہلے سالم کو بخار ہوا تھا۔ اہلیہ نے اسے ہسپتال داخل کرایا، ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرایا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ بخار تیز ہوتا گیا۔ ایک دن اس نے آخری ہچکی لی اور پھر اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ پھول اپنی لطافت کا مزہ پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ سالم نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس سے پہلے وہ میری غفلت شیار آنکھیں کھول چکا تھا۔ اگر ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔